بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خوشی کے آنسو۔ خان، میں جس دفتر میں کلرک تھا، رحیم بابا اس کا چپڑاسی تھا۔ وہ ہم سب کا دوڑ دوڑ کر کام کرتا اور کبھی بیکار نہ بیٹھا۔ لیکن ایک عجیب بات یہ تھی کہ رحیم بابا کو آج تک کسی نے ہنستے نہیں دیکھا تھا۔ وہ سبھی کو اداس اداس نظروں سے دیکھتا۔ میں نے اس سے بارہا پوچھا، رحیم بابا کیا بات ہے؟ آپ ہنستے مسکراتے کیوں نہیں؟ ہمیشہ اداس ہی کیوں رہتے ہیں؟ ہنسنے مسکرانے کے دن تو آپ لوگوں کے ہیں بیٹا، وہ جواب دیتا۔ کیوں بابا، کیا بڑھاپے میں لوگ ہنسنا بھول جاتے ہیں؟ یہ بات نہیں ہے، وہ کہتا۔ تو پھر کیا بات ہے؟ لیکن بات اس نے مجھے کبھی نہ بتائی، اور مجھے ہی کیا کسی کو بھی نہ بتائی۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ رحیم بابا بہت دکھی ہے۔ اسے کیا دکھتا یہ کسی کو معلوم نہ تھا۔ میں ہر وقت اس کے بارے میں سوچتا رہتا۔ میرے دل میں اس کے لیے بے پناہ ہمدردی پیدا ہو چکی تھی۔ آخر ایک دن چھٹی کے وقت میں اس کے پیچھے چل پڑا، کیونکہ مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں رہتا ہے۔ کوئی 1 میل تک اس کے پیچھے چلنا پڑا۔ پھر کچے مکانات کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور وہ ایک گھر کے دروازے پر رک کر اس کا تالا کھولنے لگا۔ اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ وہ اکیلا رہتا ہے۔ رحیم بابا، میں نے میٹھی آواز میں کہا تو وہ چونک کر مڑا اور مجھے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ بیٹا تم؟ اور یہاں؟ ہاں بابا، میں تمہارے پیچھے چلتا ہوا یہاں تک آیا ہوں۔ لیکن کیوں؟ اس کے لہجے میں حیرت تھی۔ آج میں یہ جان کر رہوں گا کہ آپ کو کیا دکھ ہے۔ تو تم جان کر کیا کرو گے؟ اس نے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں کرتا کیا؟ آپ کے دل کا بوجھ بھی ہلکا ہوگا۔ اچھا جناب، تم بیٹھو، میں تمہارے لیے چائے بناتا ہوں۔ بابا، مجھے چائے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ بھی اطمینان سے میرے پاس بیٹھ جائیے اور مجھے اپنی کہانی سنائیے۔ وہ چارپائی پر میرے ساتھ ہی بیٹھ گیا اور اپنی کہانی ان الفاظ میں شروع کی۔ بیٹا، یہ تو تمہیں معلوم ہی ہوگا کہ آج سے 30 سال پہلے پاکستان پہنچا، اور پاکستان بننے کے موقع پر ہندو مسلم فسادات ہوئے۔ ان دنوں میرا ایک 10 سال کا بیٹا تھا۔ جب فسادات ہوئے تو میری بیوی ماری گئی۔ میں کسی نہ کسی طرح بچ گیا، لیکن جب میں گھر سے نکلا تو میرا بیٹا میرے ساتھ نہیں تھا۔ وہ ہندوؤں کے خوف سے بھاگ کر نہ جانے کہاں چھپ گیا تھا۔ میں نے چاہا کہ میں بھی وہیں رک جاؤں، لیکن میرے محلے والے مجھے زبردستی اپنے ساتھ ہی لے آئے اور میں پاکستان پہنچ گیا۔ آج 30 سال ہو گئے۔ میری آنکھوں کے سامنے میرے بیٹے کی تصویر آج تک گھومتی ہے۔ وہ مجھے ہر وقت یاد کرتا رہتا ہے۔ اگر وہ مر گیا ہوتا تو مجھے کب کا چین آ چکا ہوتا۔ اب خدا جانے وہ کہاں ہوگا، کس حال میں ہوگا، زندہ بھی ہوگا یا نہیں۔ میرے دل کو کسی طرح قرار نہیں۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے اس سے پوچھا، آپ ہندوستان میں کہاں رہتے تھے؟ دلی میں؟ بادشاہی مسجد کے پیچھے۔ آپ کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ فیروز دین۔ آپ کے پڑوس میں ایک ہندو بھی رہتا تھا نا، جس کا نام راج ناتھ تھا، اور اس کی ایک بیٹی بھی تھی۔ اس کی بیٹی کا نام شیما تھا۔ وہ ایک بار دریا میں گر پڑی تھی اور اسے ایک مسلمان نے بچا لیا تھا۔ وہ مسلمان میں ہی تھا۔ مگر بیٹا، تمہیں یہ سب کس طرح معلوم ہے؟ میں آپ کے بیٹے کو جانتا ہوں، میں نے مسکرا کر کہا۔ کیا کہا؟ تم جانتے ہو؟ وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اگر تم جانتے ہو تو مجھے آج تک بتایا کیوں نہیں؟ اس نے کہا۔ بتاتا کیسے؟ آپ نے اپنی کہانی تو آج سنائی ہے۔ اگر آپ پہلے یہ کہانی سناتے تو میں بھی آپ کو بتا چکا ہوتا۔ اوہ، تو پھر جلدی بتاؤ، میرا بیٹا کہاں ہے اور کس حال میں ہے، اور تم اسے کیسے جانتے ہو؟ میرے پاس اس کے بچپن کی ایک تصویر بھی ہے، آئیے میرے ساتھ، میں آپ کو اس کی تصویر دکھاؤں گا۔ اگر وہی آپ کا بیٹا ہوا تو پھر آپ کو اس سے ملوا بھی دوں گا۔ اف خدا، یہ کیا ماجرا ہے؟ جلدی چلو، میرا دل بیتاب ہو رہا ہے۔ اور میں رحیم بابا کو لے کر اپنے گھر آ گیا۔ اسے تصویروں کے البم سے ایک تصویر نکال کر دکھائی۔ وہ اسے دیکھ کر چلا اٹھا،
یہ میرے بیٹے کی ہی تصویر ہے، جلدی بتاؤ وہ کہاں ہے؟ 1 منٹ ٹھہریے، میں نے کہا، پھر اپنی بیوی کو آواز دی، بیگم ذرا یہاں تو آنا۔ بیٹا، تم اپنی بیوی کو کیوں بلا رہے ہو؟ میں تو تم سے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، اس نے بے چین ہو کر کہا۔ فکر نہ کریں، آپ کو آپ کے بیٹے سے ضرور ملوائیں گے، میں نے کہا۔ اتنے میں میری بیوی اندر آ گئی اور ایک بوڑھے کو اندر بیٹھے دیکھ کر دروازے میں رک گئی۔ آ جاؤ سلمیٰ۔ رک کیوں گئی؟ یہ غیر نہیں ہے، میں نے کہا، اور وہ شرماتی ہوئی اندر آ کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ بابا، اسے پہچانتے ہو؟ میں نے سلمیٰ کی طرف اشارہ کر کے پوچھا۔ کیا مطلب؟ بھلا میں اسے کیا پہچانوں گا؟ یہ تو تمہاری بیوی ہے۔ بیٹا، اور میں نے آج اسے زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھا ہے۔ بابا، یہ شیما ہے، جسے تم نے دریا میں ڈوبنے سے بچایا تھا، تمہارے پڑوسی رام ناتھ کی بیٹی۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ رحیم بابا دھک سے رہ گیا اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر شیما کو دیکھنے لگا۔ ہاں بابا، جب ہمارے گھر میں ہندو داخل ہوئے تو میں پچھلی کھڑکی سے باہر نکل گیا۔ مجھے ادھر سے نکلتے رام ناتھ نے دیکھ لیا، تم اس کی بیٹی کو دریا میں ڈوبنے سے بچا چکے تھے، اس لیے اسے تم سے بہت ہمدردی تھی۔ اس نے مجھے اپنے گھر میں چھپا لیا اور پھر میں وہاں اس وقت تک چھپا رہا جب تک فسادات ختم نہیں ہو گئے، لیکن آپ جا چکے تھے اور آپ کا کوئی پتہ بھی نہیں چل سکا تھا، اس لیے رام ناتھ نے سوچا ہوش سنبھالنے تک مجھے وہیں روک لیا جائے۔ اس نے مجھے لکھایا پڑھایا اور جب میں بڑا ہو گیا تو اپنی بیٹی کی شادی بھی مجھ سے کر دی۔ پھر ہم دونوں کو پاکستان بھیج دیا۔ سرکاری افسروں کی منت سماجت سے یہ مسئلہ حل ہو گیا تھا۔ میں نے پورے پاکستان میں آپ کو تلاش کیا مگر آپ کو کوئی پتہ نہ چلا۔ آخر میں اس شہر میں آ گیا اور میں نے یہاں ایک دفتر میں ملازمت کر لی۔ آپ وہاں چپڑاسی تھے۔ جب میں آپ کو دیکھتا تو میرے دل کی عجیب حالت ہوتی تھی۔ میں نے آپ سے بہت دفعہ آپ کی اداسی کی وجہ پوچھی لیکن آپ نے نہ بتائی، حالانکہ آپ کو تو چاہیے تھا ہر اس آدمی کو اپنی کہانی سناتے جو سننا چاہتا تھا، اس طرح لوگوں کو پتہ چلتا رہتا، لیکن آپ شاید لوگوں کو دکھی کرنا پسند نہیں کرتے تھے، آپ اپنے غم کو سینے میں چھپا کے رہتے۔ میں تو یہ کہوں گا کہ خدا کی مرضی اسی طرح تھی۔ تو بابا، آپ کا بیٹا فیروز دین آپ کے سامنے ہے اور یہ آپ کی بہو ہے، اب اس کا نام سلمیٰ ہے اور خدا کی مہربانی سے یہ مسلمان ہو چکی ہے، اور یہ سب صلہ ہے کہ آپ کی نیکی کا جو آپ نے سلمیٰ کو دریا میں ڈوبنے سے بچا کر کی تھی۔ اگر آپ ایک ہندو کی بیٹی کو ہندو خیال کرتے ہوئے ڈوبنے دیتے تو آپ کو آج آپ کا بیٹا نہ ملتا۔ اللہ تعالیٰ کسی کی نیکی کو رائیگاں جانے نہیں دیتے۔ یہ کہہ کر میں خاموش ہو گیا۔ میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو جھلک آئے۔ پھر میں اٹھا اور ان سے لپٹ گیا جو 30 سال تک میری یاد میں روتے رہے تھے۔ آنسو تو اب بھی آنکھوں سے بہہ رہے تھے، لیکن یہ آنسو خوشی کے آنسو تھے۔ سلمیٰ کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ بابا مجھ سے الگ ہو کر سلمیٰ سے لپٹ گئے اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگے اور میں رام ناتھ کے متعلق سوچنے لگا۔ دوسرے مذہب کے بھی کچھ لوگ اتنے اچھے ہو سکتے ہیں، شاید کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے جسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا، اور اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہم تینوں کی آنکھوں میں چمکنے والے آنسو تھے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔